بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف اس کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ عزیز مصر نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے گھر کا، اپنی بیوی کا، زلیخا کا واقعہ اس کو چھپا دیں، لیکن آخر کار خبر نکلتے نکلتے شہر کے اندر پھیل گئی، اور جو وزرائے مصر تھے ان کی عورتیں جو ہیں وہ ملامت کرنے لگیں، اور وہ کہنے لگیں کہ بادشاہ کی بیوی ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک غلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اب اس عزیز مصر نے اپنے غلام کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، جس وقت شہر کی عورتوں نے یہ بات کی، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسہ، اس نے نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، قد شغفہا حبا، اور خود بھی اس کی محبت کے اندر ڈوب گئی، انا لنراہا فی ضلال مبین، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر وہ گم ہی ہو گئیں۔ فلما سمیت بمکرہن، باقی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ان عورتوں نے جب یہ باتیں کی کہ عزیز مصر کی بیوی کو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ فاریفتہ ہو چکی ہیں۔ فلما سمیت بمکرہن، اب زلیخا نے جب ان عورتوں کے مکر کو سنا اور ان کی باتوں کو سنا تو اپنی طرف سے ان کو صفائی بیان کرنے کے لیے، اپنا عذر بیان کرنے کے لیے، اب اس زلیخا نے کیا کیا، ارسلت الیہن، مصر کے وزراء، شرفاء، ان کی بیویوں کو اپنے گھر کے اندر ایک دعوت دی، اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور ان کے لیے بیٹھنے کے لیے تکیے لگائے، خوبصورت طریقے سے ان کی نشست گاہیں بنائی اور ان کو اپنے محل کے اندر مہمان بنایا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان عورتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھیں، گوشت رکھیں، طرح طرح کے پھل میوہ جات رکھیں، اور ہر عورت کے ہاتھ میں گوشت کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری دے دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ ترین، عمدہ ترین لباس پہنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بار بار انکار کرتے رہے، لیکن زلیخا کی مخالفت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے عمدہ لباس پہنا۔ جب لباس پہنا تو عورتیں جب کھانا کھانے لگیں تو کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اب ان کے سامنے آئیں۔ اپنے غلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزریں۔ فلما رأینہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزریں، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا حسن و جمال دیکھا، ان کا روب دیکھا، ان کی ہیبت دیکھی، اور نبوت کی عاجزی دیکھی، اور خدا کی طرف سے جو ہے ان کی پاک دامنی کو دیکھا کہ ایک اتنا کڑیل نوجوان ہے اور وہ شرفائے مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، جنہوں نے ہر طرح کا بناؤ سنگار کیا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے کی خوشبوئیں سامنے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح کے نبوت کا کمال ہوتا ہے، جس طرح کے اللہ کے نیک بندے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جب گزرتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر گزرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نگاہ کو جھکا کر سامنے سے جب گزر رہے تھے اور ان عورتوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اکبر نہ ہوں، وہ دیکھنے کے بعد حیران ہو گئی، اور وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اسی یعنی ان کو ہوش ہی نہ رہے اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ قسم اٹھا کر کہنے لگی، قسم اٹھا کر کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی قسم ہے، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، ان ھذا الا ملک
کریم، یہ تو بڑی عزت والا اور بڑی عظمت والا یہ کوئی جو ہے وہ بادشاہ لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ارم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ ملا تھا اور ان کا حسن ظاہری حسن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حسن کو پردوں میں نہیں چھپایا تھا، اور معاملہ یہ ہوا کہ مصر کی شاہانہ عورتیں جو ہیں ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے خود کاٹی ہیں، ٹھیک ہے، کٹی ہیں اور ایک ہی مرتبہ کٹی ہیں، اور مصر کی انگلیاں کٹی ہیں، مصر کی عورتوں کی انگلیاں، جہاں کا حسن ویسے ہی دنیا کے اندر مشہور ہے، وہاں کا یہ معاملہ ہے کہ انگلیاں کٹی ہیں اور دیکھ کر کٹی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا حسن پیکرت بنایا ہے، اور حضور علیہ السلام کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کے نبوت کا کمال یہ ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ارم، کہ حضور علیہ السلام کی ذات نہیں، دیدار نہیں، صرف نام سنا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کلمے پڑھنے کے اوپر بھی اس طرح جو ہے وہ مردان ارم، عرب کے مرد جو ہیں وہ اپنے سر جو ہے وہ کٹاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آج بھی نوجوان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنی گردنیں کٹاتے ہیں۔ یہ دوام و استمرار ہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، بدر کے اندر ہوا، احد کے اندر ہوا، یا خندق کے اندر بس ہو گیا۔ آج تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے کہ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اور ان کی عزت اور احترام اور ناموس کے اوپر جو اپنی گردنیں کٹاتے رہیں گے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، جب زلیخا نے یہ دیکھا کہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں تو پھر کہا کہ یہی وہ بات ہے، یہی بات میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی اور سمجھانا چاہتی تھی، اور یہی وہ بات ہے لمتننی فیہ، کہ تم مجھے بار بار یوسف کے بارے میں ملامت کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام میری طرف مائل ہو جائیں اور میری خواہش کو پورا کر دیں، لیکن فاستعصم، ہر مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہوتا ہے، یہ اللہ کا، آج بھی جو لوگ برائی سے بچتے ہیں اس میں لوگوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت کے اندر بھی اگر کسی شخص کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب وہ عورتوں سے کہنے لگی کہ اگر تو یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی، اگر تو انہوں نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ برائی نہ کی، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو میں ضرور بھی ضرور ان کو قید میں ڈال دوں گی اور وہ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر مجھے جو ہے وہ جدائی کی تکلیف پہنچتی ہے تو اگر وہ میرے ساتھ محل کے اندر شاہانہ ریشمی چارپائی کے اوپر جو وہ آرام نہیں کر سکتے تو وہ قید خانے کے اندر وہ بوریے کے بستر کے اوپر ننگے جسم کے اوپر میں ان کو سلاؤں گی، پھر ان کو پتہ چلے گا آرام کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور یہی عورتوں نے بھی پھر زلیخا کو مشورہ دیا کہ 2-4 دن ان کو قید کے اندر رکھو، ان کو خود بخود راحت کا پتہ چل جائے گا جب یہ قید کی مشقت برداشت کریں گی۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بات کا مشورہ کیا، آخری آیت ہم پڑھتے ہیں آج، حضرت یوسف علیہ السلام سے سبھی نے یہ مشورہ کیا اور زلیخا بھی یہ بات کرنے لگی کہ تمہیں قید میں ڈال دیں گے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے قال رب السجن احب الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قید کے اندر جانا وہ زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الیہ، اس گناہ کی بنسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اس گناہ سے مجھے قید کے اندر جانا زیادہ محبوب ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے نہ بچایا ہوتا، اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا کرم نہ کیا ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح ہو جاتا۔ فاستجاب لہ ربہم، اب حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگے اور اللہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فاستجاب لہ ربہم، اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کا خدا تھا،
یوسف علیہ السلام کا جو رب ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ان کے دل کی جو سچی لگن ہے اللہ کے ساتھ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھ لیا، یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا بھی ہے اور اپنے بندے کے معاملات کو دیکھنے والا بھی ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُنَّ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، جب وہ عورتیں مایوس ہو گئیں سمجھا کر، اور زلیخا جو ہے وہ بھی مایوس ہو گئیں اور انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ غلام مانتا نہیں، اب کیا کیا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ، اب انہوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ اب تو یہ غلام ہے جس کی وجہ سے تیری گھر کی عزت خراب ہو چکی ہے، تو اب ایک ہی حل ہے کہ اس کو قید کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ خطا وار ہیں۔ ذرا توجہ سے یہ جملے سنیں، لوگ یہ سمجھیں کہ جو بندہ قید کے اندر چلا جائے وہ مجرم ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام خطا وار ہیں، ملامت ہیں، اور میں جو ہوں ملامت سے بری ہوں۔ یعنی زلیخا کہنے لگی کہ اب میرے اوپر جو ہے وہ کوئی تہمت نہیں لگے گی، لوگ تہمت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لگائیں گے۔ تو پتہ چلا ہر جیل کے اندر جانے والا وہ بندہ خطا کار نہیں ہوتا، دنیا پتہ نہیں کتنے مکر کرتی پھریں، جو مرضی کرتی پھریں، جب اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے، دولت نشہ ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میری چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے ان کی تدبیریں دنیا والوں کی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے پھر اللہ کی تدبیر چل رہی ہوتی ہے۔ تو خیر لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، اس نے اپنے شوہر عزیز مصر سے کہا کہ ان کو قید کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب قید کے اندر ڈالا گیا تو اب وہ زلیخا کہنے لگی اب میں جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں، اب مجھے سکون آ چکا ہے، اس لیے کہ اب لوگوں کی باتیں جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گی اور لوگ مجھے جو ہے بے گناہ سمجھیں گے۔